الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم
ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله وبآياته. الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے، الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے، بات دے وہ زبان کو جو دل پر اثر کرے. الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر تمنا یہ ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام مسلمانوں، بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ ناچیز کو اخلاص کے ساتھ دین کی چند باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آپ سب حضرات کو اخلاص کے ساتھ سننے کی اور پھر مجھ ناکارہ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر مسلمان پر لازمی ہے بلکہ فرض عین ہے قرآن کریم کا سیکھنا. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے چار عظیم مقاصد، ان میں سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی،
قرآن کریم کی کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے نفوسوں کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ اس دنیا میں انسانی نفسوں کی پاکی کے لیے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بغیر قرآن پڑھے میرا نفس پاک ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ قرآن ہی کی ذریعے سے نفوس پاک ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے پہلا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگ